وہ ایک صحیح آئینے ہوتے تھے. یہ آئینے بنتے ہیں مصنوعی طریقے سے. اچھا، آئینہ کم دیکھنے کے لیے بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اندر کا آئینہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا. اچھا جی. جب وہ یہ آئینہ دیکھتے ہیں اور وہ آئینہ بھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس آئینے کو اس آئینے کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے. اچھا جی. آپ کا مطلب آج کل آئینے ٹھیک نہیں آ رہے؟ آئینے ٹھیک نہیں ہیں. پہلے زمانے میں آئینے ہوتے تھے، وہ بڑے موٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے جو کچھ وہ اس کا آب لگی ہوتی تھی وہ بھی خراب نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. کوئٹہ سے ایک کال ہے، ہم یہ آئینے کو ساتھ ہی یہیں سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. علیکم نور بھائی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. مجھے ایک بہت ضروری کوشچن آپ سے کرنا تھا. جی بسم اللہ. آپ سے کیا بابا جی سے اور آصف سے؟ جی مسز باسط. جو بینک کی جاب ہے، جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں، آیا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پازیٹیولی اس کو لیا جائے یا نیگیٹیولی؟ دوسرا، جو اس سے انکم جو آتی ہے وہ ہمارے لیے کتنی سود مند ہے، یا اس کو ہم حلال طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کون بینک میں جاب کر رہا ہے؟ میرے داماد ہیں. اچھا جی. یہ بینک میں جاب کرتے ہیں اور میری بچی کافی ورڈ ہے اس معاملے میں. اچھا. نہیں یہ جاب چینج کی جائے. نہیں، آپ کو داماد بننے کے بعد پتا چلا یا آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا؟ نہیں، ابھی وہ بننا ہے داماد انہوں نے. اچھا جی. ماشاءاللہ سے آنے والے دنوں میں ہم کی شادی ہے بیٹی کی. چلے، میں بینک کی نوکری کا تو میں ان سے پوچھتا ہوں، لیکن ایسا داماد نہیں ہونا چاہیے جو بینک میں ڈکیتی کرے خدا نہ خواستہ. بینک میں کام کرے. اس کے متعلق تو ڈاکٹر فضل احمد سے ہم بات کریں گے اور وہ فضل ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بابا جی کہہ رہے ہیں آئینے ٹھیک نہیں آ رہے. میم کوئٹہ سے کہہ رہی ہیں کہ داماد جو ہیں وہ ابھی بننا ہے، انہوں نے وہ بینک میں کر رہے ہیں نوکری، اور کچھ ایسا ہی ہے. تو پھر سپریم بریک لیتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو ساری ٹرانسمیشن کے ساتھ. بابا محمد یحییٰ خان اور ڈاکٹر فضل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے شکریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ان کو ہمت دے اور صحت دے. یہ اس پہر میں رہنمائی کر رہے ہیں ہم سب کی. تبسم بی بی کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جو پچھلا سوال ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر صاحب کی طرف ٹوروں گا میں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میرے کو بابا صاحب سے بات کرنی ہے. جی بات کریں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی بیٹا ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور پھر بابا جی سے بات کریں. اچھا نور بھائی، یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ بابا صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں. جی کریں. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا کہ نا میری اولادیں ہوتی ہیں، یعنی کہ پریگنسی ٹھہرتی ہے تو اس کے بعد نا 3 مہینے کے بعد ضائع ہو جاتی ہے. اچھا جی. تو ہاں، تو وہ اولاد نہیں ہو پا رہی ہے. جی اولاد مدینہ. جی تو میرا یہ پرابلم ہے. مجھے بابا صاحب سے نمبر چاہیے تھا، بابا صاحب کا پتہ چاہیے میرے کو. جی وہ آپ نمبر ضرور لیجئے گا. ایک اچھے سے ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھائیں اور اچھی طرح ایگزامن بھی کروائیں، اور آپ ہولڈ کیجئے گا. نمبر آپ کو پھر مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی ماجد صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ بابا جی آپ کو پہلے تو اچھا پروگرام کرنے میں بڑی مبارک ہو. میں نے صرف 1-2 چیزیں کلیریفائی کرنی تھی، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم. نہیں تو بہت زیادہ تو نہیں دے سکتے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور پھر آپ کلیریفیکیشن کر لیں مختصر وقت میں. جی ارشاد. میں نے صرف بالکل مختصر وقت چاہیے مجھے، زیادہ لمبا ٹائم چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو دینی معاشرہ ہے، ہم لوگ پہلے بھی اتنے زیادہ فریگمنٹس ہوئے ہیں، اتنے زیادہ بٹے میں فرقوں میں اور اس میں
کوئی پگڑی، کسی کی سبز پگڑی ہے، کسی کی کالی پگڑی ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کوئی لوگ دین جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے مطابق طریقوں کے مطابق میرا خیال میں بات کرنی چاہیے. میرا صرف ایک بابا جی سے ایک کوشچن ہے کہ یہ ایک تو صوفیزم کو اور فلسفے کو ہمیں دین سے تھوڑا سا الگ رکھنا چاہیے کہ جو بندہ دین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں لے کے چل رہا، وہ میں اس کو عاشق کہتا ہوں، نہ ہم اس کو عشق کہہ سکتے ہیں. بابا جی سے میرا ایک کوشچن صرف یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، میں آپ کو ریفرنس بعد میں دے سکتا ہوں، میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہوئے گا، کہ کالے لباس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اچھا، اب آپ اس کو اگر اس قسم کا ایک نیا چیز بنائیں گے کہ جیسے بابا جی کل فرما رہے تھے، میں کل بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، صرف آج کال کرنے کے لیے میں آج پھر اب دوبارہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں نے شام میں بھی بڑی ٹرائی کی، نہیں میرے نمبر لگا. آپ کی تو اب بات ابھی پوری ہی نہیں ہو سکی. بہرحال ایک گزارش آپ سے ایک تو یہ کرنی تھی کہ رنگوں سے تو پریشان نہ ہوا کریں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی کی کیا پگڑی، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے. یہ تو ڈائیورسٹی کے اندر یونٹی کو تلاش کرنا چاہیے. یہ بڑی خیر، یہ رنگ کبھی تکرار نہیں ہوا کرتے ایک دوسرے کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر فضل احمد سے میں گزارش کروں گا، ایک تو بینک کی نوکری کا انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ان کے داماد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پھر ان کے بھی والد کا بھی مسئلہ ہے. جی بسم اللہ، وہ بھی تھا. جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی پلیٹ فارم سے بینک کی نوکری کے حوالے سے متعدد بار گفتگو ہو کی چکی گئی ہے. جی اگر ہمارے بھائی نے نہیں سنا تو یہ سن لیں. بینک کی نوکری اضطراری کیفیت میں جائز قرار دیا گیا ہے. عام حالات میں سودی کاروبار والے مقام پر نوکری کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. جو بھی بینک کی نوکری کرے گا وہ یہ سوچ کر کرے گا اللہ میاں مجھے جب بھی اس نوکری کا بدل عطا کرے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک. بحالت اضطرار، بحالت مجبوری میں یہ نوکری کر رہا ہوں، اور استغفار کرے گا. بعض فقہا نے دوسری تجویز بھی یہ دی ہے، جب تک وہ وہاں ہے کسی غیر مسلم سے جتنی تنخواہ ان کو ملتی ہے اتنا ادھار لے لیں، جیسے تنخواہ ملے وہ ان کو حوالے کر دیں. خیر یہ استثنائی صورتیں ہیں، اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک مجبوری والا مسئلہ ہے. اب جہاں ان خاتون کے سوال میں یہ بات ان سے پوچھا جائے، جب آپ کو معلوم ہے بینک کی نوکری کے بارے میں فقہا کا کلام ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا انتخاب اس لڑکے سے کیوں کیا جو شبہات تھے؟ تو فقہا یہ کہتے ہیں ادرو بالشبہات، شبہات کے مقام سے خود بھاگو. تو آپ نے تو خود انتخاب کیا ہے، اب آپ سوال پوچھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہلے بھی ارادہ اس کام کے لیے تیار ہوئی، بعد میں آپ کو دین کا خیال آیا. تو بہرحال رشتہ تو مقدر سے ہوتا ہے، اگر اللہ کے حکم سے رشتہ یہاں موجود ہے تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اس بچے کو چاہیے ابھی نوکری کے انتخاب میں تھوڑا اور کوشش کریں، کہیں اور نوکری کا انتظام کر لیں. آپ کی بات پہ پھول رکھتے ہوئے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس کو ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے محمد رسول اللہ، بالکل یہی نعرہ لگا کے اس پورے ملک کی معیشت جو ہے وہ سودی نظام کے اوپر استوار ہے. جی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم خربوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ صرف سود کی مد میں ورلڈ بینک کو یا دنیا کے دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. اصولاً تو ہمیں اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہیے. ایسے ملک میں چلے جانا چاہیے دنیا میں جہاں پہ یہ سودی نظام نہ ہو. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ دین کے مسئلے میں سود جتنا پریشان کرتا ہے اور جتنا انسان کو کمزور کرتا ہے ایمانی صورت میں، اور جہاد جتنا مضبوط کرتا ہے انسان کو ایمانی صورت میں، یہ دونوں چیزوں کی جہاں پہ قرآن میں حدیث میں بہت زیادہ ان چیزوں کا آیا ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں. اللہ سے جنگ کے مترادف. ہاں، رہنا چاہیے اس ملک میں. صحیح. آپ دیکھیں اس ملک میں جتنی بھی بڑی بلڈنگیں ہیں وہ سودی نظام والوں کی، بینکوں کی. صحیح. جتنے خوبصورت، جتنے اچھے نظام ہیں
جو مالیاتی طور پہ مضبوط ہیں وہ سود کے نظام ہیں. اور دنیا بھر میں اب تو اب ریپلیسمنٹ باقاعدہ ڈھونڈی جا رہی ہے جو ڈیزاسٹر آئے ہیں اور ہاں جو جی تو کلیپس کیے ہیں بینکس جس طرح. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اپنا حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ اضطراری حالت میں ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور بڑی کراہت کے ساتھ کراہت کے ساتھ کہ کل کو اگر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم اس کو کریں. بالکل صحیح بالکل صحیح. جی دوسرا جہاں تک والد کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کا تعلق ہے، سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ دونوں شامل ہیں. پھر قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اس میں بھی والد شامل ہے. آپ سمجھ رہے بات کو. پھر اب چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے آیات تو بہت سی ہیں لیکن میں دلیل کے طور پر 2 آیتوں کا اشارہ دے دیا. اب آئیے احادیث کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی رمضان المبارک کے حوالے سے ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں جس میں والدین کا تذکرہ ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلے دن میں دوسرے میں تیسرے میں آمین. جب صحابہ کرام دریافت کیا میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں جس کے والدین کا تذکرہ ہے. ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، خاک آلود ہو جائیں وہ اولاد جن کو ان کے دونوں ماں باپ دونوں والدین یعنی دونوں ملے یا ان میں سے ایک ملے پھر اس کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ کما لی، جہنم سے آزادی نہ کرا لی، وہ ہلاک ہو جائے. اب آپ دیکھیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں والد کے حوالے سے. والدین کے ماں باپ کا دونوں کا تذکرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن بچوں سے ماں اور باپ دونوں راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے، اور جن بچوں سے ماں اور باپ دونوں ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض ہے. اب یہ بات سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک اور حدیث کی طرف لے جاتا ہوں. باپ جب غصے کی کیفیت میں گستاخ اولاد کے لیے کوئی بددعا زبان سے نکال لے کبھی بھی ڈرنا چاہیے اولاد کو. ماں کی بددعا اتنی تیزی سے نہیں جاتی خدا کی بارگاہ میں. باپ کی بددعا فوراً جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے. دعا بھی اسی طرح یعنی اسی لیے باپ جو ہے ماں سے زیادہ مقام رکھتا ہے. لیکن ماں کی عظمت کو اس لیے بیان کیا گیا ماں تکلیفیں اٹھاتی ہیں، پریشانیاں اٹھاتی ہیں، امید سے جب آتی ہیں اس وقت سے لے کر فراغت تک جو کیفیت قرآن نے بیان کیا ہے وہ عام انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے. جہاں تو چابی والی بات ہے ایسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہے. ماں باپ کے قدموں کے نیچے چابی ہے. ساری ماں کے قدموں کی جنت والی حدیث تو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے باپ کا جو مقام ہے، باپ کا جو رتبہ ہے وہ گھر کے سربراہ کی ہے. اور گھر کے سربراہ ماں کا بھی ایک لحاظ سے سربراہ. الرجال قوامون علی النساء یعنی اللہ نے ان کو نگراں بنا دیا ہے ماں پر بھی. تو اس کا مطلب باپ کا مقام ماں سے بھی بڑا ہوا. اسی لیے اولاد کو چاہیے صرف ماں کو اہمیت نہ دیں. ہماری مشرقی معاشرت میں دیکھنے میں یہ آتا ہے بچے ماں سے قریب ہو جاتے ہیں، باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. خاندانی انتشار کا سب سے بڑا سبب اور اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے باپ نگلیکٹ ہو رہا ہے اور ماں سے زیادہ بچوں کو قریب کر رہے ہیں. اور ماں بسا اوقات ماں خود بھی یہ کام کرتی ہیں، وہ ایک گروپ بن جاتا ہے، ماں اور بچوں کا حصار بنا لیتی ہیں بچوں کو. اب کہتے ہیں اب بچہ بولو، اب آپ بولو. جب لڑائی ہوتی ہے میرے اولاد جوان ہو گئی ہے اب تم کیا کر سکتے ہو میرا. یہ جو جملہ جو ہے نا فساد کی جڑ ہے. ماں کا فرض ہے باپ کے دل میں اولاد کے دل میں باپ کا مقام و مرتبہ عظمت و حیبت اور محبت بڑھائے. بلکہ وہ یہ بھی عادت ہے کہ ابا آئیں گے تو میں بتاؤں گی تو ابا سے خوف ہی رہتا ہے سارا وقت. یہ بھی دونوں باتوں میں. اچھا انہوں نے وہ ایک تو وہ تفرقہ بازی سے بڑے پریشان تھے. اچھا وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے بیبی آپ پریشان بالکل نہ ہو. آپ باغ کبھی گلستان میں گئے، باغ میں گئے، ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، گلدستہ ہم لیتے ہیں، ہر کلر کے پھول ہوتے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. سب سے اچھا رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے. اللہ سے بڑا خوبصورت رنگ اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے. یہ سارے کلمہ گو اللہ کے اس گلشن کے پھول ہیں. اس میں کوئی کالا رنگ کا پھول ہے، کوئی گلابی رنگ کا پھول ہے، کوئی ہرے رنگ کا پھول ہے. یہ سب زینت کے لیے ہے، اختلاف کے لیے نہیں ہے، وحدت کے
لیے ہے، مخالفت کے لیے اخوت نہیں کے ہے۔ لیے ہے، محبت کے لیے ہے، مخالفت کے لیے ہرگز ہرگز نہیں ہے، نفرت کے لیے ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ یہ نفرت کے رنگ ہے، رنگ کبھی نفرت کا نہیں ہوتا۔ کالا رنگ تو محبوب رنگ ہے، آپ کالا رنگ کو کون کہہ سکتا ہے؟ اب میں یہاں ایک نقطہ اور آگے دے دوں، غلاف کعبہ کا رنگ کیا ہے؟ کالا نہیں ہے۔ اتار دینا چاہیے اسے بھی، اگر تو اس کے اوپر لیکن رنگ پر اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ کوئی پابندی نہیں، وہ کوئی کوٹ کر رہے تھے کہ جہنمی کا لباس کچھ ایسی نہیں نہیں، بات ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ بھائی جان، آپ کی جن کی کال آئی تھی تو وہ آپ رنگوں کو دیکھ کر خوش ہوا کریں، اور سارے رنگ اللہ کے رنگ ہیں، اور کوئی رنگ جو ہے یہ مخالفت کے لیے نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مولانا صاحب نے بھی اس پہ بڑی روشنی ڈالی کہ ہمیں مذہب، مسلک، دین اس کو سمجھنا چاہیے، اور جب یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی تو لڑائی ہی نہیں رہے گی کوئی، نہ سمجھی سے لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل بات۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ میں مسز عمران بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی بھائی میں نے بابا جی سے بات کرنی تھی۔ جی بات کیجئے، بسم اللہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز۔ السلام علیکم۔ جی ٹی وی کی آواز بند ہو گئی؟ جی جی، جی شکریہ۔ جی بابا جی بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ بابا جی میں نے آپ سے بات کرنی تھی، میری شادی کو 5 سال ہو گئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی دیکھیے ہوں نا۔ بیوی ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا جواب بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اور کچھ سنو بیوی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نارمل ہیں اور کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ابھی وہ وقت مخصوص نہیں آیا کہ جہاں اللہ میاں آپ کو ماں بنائے۔ تو صبر سے، شکر سے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں عورت ہوں اور میری خوشی یہی ہے کہ مجھے اولاد نصیب ہو، صالحہ اولاد نصیب ہو، تو آپ صبر سے کام کیجئے، اور اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے باپ کے گھر میں 70 برس کے بعد پیدا ہوا تھا، 4 شادیوں کے بعد، تو میرے باپ نے تو کبھی ایسا نہیں کام کیا، یا میری ماں نے کہ بھئی ہمارے ہاں بچہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، دیر آئے درست آئے۔ میں بس چاہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، یا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وظیفے میرے پاس نہیں ہے، میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مالک تو جو چاہے بہتری کی صورت میں تو اپنی مرضی کر۔ ہاں جی، تو یہ سب سے بڑی دعا ہوتی ہے کہ مالک تو جو پسند کرتا ہے میرے لیے، مجھے اس کیفیت میں، اس حالت میں مجھے ڈال دے۔ تو آپ بھی یہی کر، راضی بر رضا رہنا، یہ سب سے بڑی بات ہے بیٹا۔ جزاک اللہ۔ میں آپ دونوں صاحبان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، مشاہدہ مجاہدہ دونوں حوالوں سے۔ اللہ کی جو رضا ہے، جو راضی بالرضا ہوتے ہیں لوگ، آپ نے ڈسٹریکشنز کا آپ نے کسا بھائی استقامت رہی ساتھ، باری باری دونوں یہ بتائیے گا کہ ایک تو خدا کی رضا میں ہم راضی کیسے رہ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسا کیا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہم بعد میں کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی، یقیناً بہتری تھی۔ تو کتنا انسان جانتا ہے اپنے بارے میں، کتنا کوتاہ نظر ہے بابا جی؟ مطلب کیا اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو مجھے بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، اور جو بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں نقصان ہے؟ بتائیے۔ یہ قضاء اور قدر کا مسئلہ ہے، یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم کو کریٹ کیا، بتایا، تو اس کو ایک پورا ڈیٹا اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود لیکن ہم تو نہیں جانتے نا ہم کیا نہیں لکھا ہے۔ جانتے، جی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہیں، جو چاہیں، وہ ظہور پذیر ہو جاتا۔ اس پہ آمنا و صدقنا کہنا ہی عبودیت کی شان ہے۔ ٹھیک۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ
کہ راضی بر رضا رہنا یہ بہت بڑی صفت ہے. جو شخص اس فلسفے کو سمجھ گیا اس کے لیے دنیا میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. ہمارے دیہاتوں میں پینڈو مائیں کہا کرتے اللہ دے سپرد، جا پتر اللہ دے سپرد. حتیٰ کہ وہ ان پڑھ عورت ہوتی ہے، وہ نہیں جانتی اللہ کیا ہے. سنا ہے اللہ ہے. کبھی کوئی پریشانی ہوئی، کوئی بچہ گرنے لگا تو اس نے جھٹ سے آگے کہا اللہ دی سپرد. اب یہ بتائیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، جس چیز کو جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک ملازم اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جو میرا مالک مجھے چاہے وہ کرے. صحیح. اب دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے. جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس زمانے میں ایک غلام لے لیا، گھر لائے تو کہنے لگے بتا بھائی میں تمہیں کس نام سے پکارا کروں، میں تو تیرے نام کو نہیں جانتا. کیا خوبصورت جواب دیا اس نے. کہا کہ غلام کے نام نہیں ہوا کرتے، غلاموں کے نام نہیں ہوا کرتے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے. جو میرا مالک میرا نام تجویز کرے گا وہی میرا نام ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد بڑے متاثر ہوئے اس بات سے. کہنے لگے بھائی تم کھانا کیا پسند کرتے ہو. کہنے لگے جی جو مالک مجھے دے گا میں اسے نعمت خداوندی سمجھ کے اس پہ راضی ہو گیا. پہننا کیا پسند کرو گے، اس طرح جو میرا مالک مجھے پہنا ہے. رہنا کیسے پسند، جو میرا مالک. تو آپ چیخ مار کے دھاڑ مار کے رو پڑے. کہنے لگے ایک انسان اپنی ہر چیز کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے جو دنیا میں مالک ہے، اور جو مالک ابدی ہے، جو مالک حقیقی ہے. اگر یہ چیز میرے اندر آ گئی ہوتی تو میں آج کیا ہوتا ہے آزاد کر دیا اسے اور کہا کہ تو نے آج مجھے وہ نقطہ سمجھایا ہے کہ جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا. حضرت بازی دوستامی رحمۃ اللہ علیہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا. تو راضی اور رضا کا یہی سلسلہ ہوتا ہے. میرے خیال میں اس پرمغز بیان کے بعد کسی بیان کی حاجت تو نہیں ہے. 2-3 آیات مقدسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ.